بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، لائق کے ساتھ احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے تیز بارش والے موسم میں اس بابرکت پروگرام میں شرکت کر کے بڑی ہمت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ کی حاضری اس بابرکت مجلس میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ یہ آواز ہم سب کے لیے اس بابرکت پروگرام میں حاضری خیر و برکت کا باعث بنائے، بخشش اور مغفرت کا باعث بنائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس محسن حقیقی نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا بابرکت اور پر رحمت موسم نصیب کیا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ انتہائی بیش قیمت اور انمول ہے۔ اور آج کا موسم تو یقین جانیے، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ جس طرح پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے انسان جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے لے کر اب تک علماء کرام کا یہی موقف چلا آ رہا ہے کہ وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہوتی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک، اس وقت جس وقت میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ سنتان لا تردان، دو قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی، الدعاء عند النداء، اذان کے وقت کی دعا، وتحت المطر، اور جب بارش نازل ہو رہی ہو اس وقت جو دعا اللہ رب العزت سے کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے جو مواقع ہیں، احوال ہیں، آج جمع کر دیے ہیں اپنے فضل و رحمت سے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح یہ ماہ مبارک ہماری قسمت میں کیا، ہمیں صحت و عافیت عطا کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک کی تلاوت، رات کا قیام اور دیگر نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح ہماری یہ تمام تر عبادات قبول و منظور فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے آزادی ان کے نام لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ موقع بھی نصیب فرمائے، ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج 7 رمضان المبارک ہے 1446 ہجری، جس طرح یہ 7 روزے اللہ رب العزت نے بخیر و عافیت سے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی دنوں کے اندر بھی ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، خیر و عافیت سے رکھے، اور باقی دنوں کے اندر بھی روزے رکھنے کی اور تمام تر نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب کرتا ہے۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، یا تو ڈیلی روزہ رکھنے کے بعد جب روزہ افطار کرتا ہے، یا پھر رمضان المبارک کے روزے مکمل کرنے کے بعد اب خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشی نصیب کرتا ہے کہ اس نے اپنے مالک کے حکم پر عمل کیا، اپنے احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی، اور الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی اور میں نے روزے رکھے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت نصیب ہوگی جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ حقیقی خوشیاں بھی نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ جس طرح تو نے اپنے فضل و رحمت سے مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو اس بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تو ہماری حاضری قبول بھی فرما، اور اسی طرح ہمیں بھی ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب سب سمیت قیامت کے دن جنت الفردوس میں بھی جمع فرمانا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عظیم موقع پر ماہ رمضان المبارک کے اندر انسان جو اعمال کرتا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے، ایک تو ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ اللہ رب العزت کی محبوب ترین عبادت ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها، ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا زیادہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے، ایک نیکی 10 گنا تک بڑھا دیتا ہے، الی 700 ضعف، 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، الصوم لی، روزہ خاص کر میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے روزے کا کتنا اجر و ثواب عطا کرنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے افضل ترین عبادت ہونے کے لیے یہی کافی ہے، کفا بالصوم شرفا ان قال اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور مجھے ہی پتہ ہے کہ میں نے روزے کا کتنا اجر و ثواب عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر جو برکات، جو فوائد، ثمرات رکھے ہیں اس کا آج کے خطبے میں آپ ذکر سن چکے ہیں۔ دوسرا کام رمضان المبارک کے اندر، دوسرا نیک عمل کرنے والا وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر قرآن ہے، یہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، تو قرآن پاک کا اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں کم از کم ایک بار تو قرآن پاک ضرور ختم کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس جبریل امین ہر سال قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آتے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور جتنا زیادہ اس کی تلاوت کی جا سکے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ کی نازل کردہ بابرکت کتاب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، جو قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں قیامت کے دن یہ قرآن پاک ان کی سفارش کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میری وجہ سے اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی، اور قرآن کہے گا یا اللہ میری وجہ سے یہ رات کو قیام کرتا رہا، جاگتا رہا، فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر کے اللہ تعالیٰ بندے کو بخش دے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ علماء کرام سلف صالحین کا یہ طریقہ کار تھا کہ رمضان المبارک میں باقی کام چھوڑ کر روزہ رکھتے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوتے۔ تیسرا کام جو رمضان میں کرنے کا ہے وہ دعا ہے، اور دعا کے لیے خصوصی طور پر قبولیت کے اوقات، مواقع، قبولیت کے احوال، ان سے جاننا، آگاہ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رمضان کے اندر ایک عظیم کام یہ بھی ہے افطار الصائم، روزے داروں کو روزہ افطار کروانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزے دار کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کے اندر کرنے کا کام کہ اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ عمرہ کرے، تو رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور رمضان المبارک میں کرنے کا کام آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، یہ سارے کے سارے رمضان المبارک میں کرنے کے کام ہیں۔ لیکن ایک اور بہت سا عمل، بہت عظیم عمل جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقہ الصدقۃ فی رمضان، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان المبارک میں کیا جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام بڑے سخی تھے، آپ سخاوت کیا کرتے تھے، اور جب جبریل امین آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آتے کان اجود من الریح المرسلہ، تو آپ پھر تند و تیز ہواؤں سے بڑھ کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ یہ صدقہ وہ عظیم عبادت ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں اس کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کیونکہ ہمیں جو مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں اللہ نے کتنے فوائد اور برکات رکھی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں برکت کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما انفقتم، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا وہ خرچ کیا ہوا مال، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، اللہ اس کا نعم البدل دیتا ہے کیونکہ وہ خیر الرازقین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو خوش نصیب مسلمان تیری راہ میں مال خرچ کرے تو اس کو اور زیادہ عطا کر، تو اس کو نعم البدل عطا فرما، اس کے مال میں برکت کر۔ اور بعض روایات میں کہ وہ دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے، اور پھر دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے، یعنی اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے فرمایا میری راہ میں خرچ کرو میں اور تمہیں عطا کروں گا، لیکن وہ کنجوسی کا بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا،
جو تیری راہ میں مال خرچ کر کے تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ما نقص مال من صدقہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے تو اللہ رب العزت اس مال کو بڑھاتے ہیں، اس مال کے اندر اللہ رب العزت اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے، جو مال عطا کیا ہے، اس مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت، کہ مال پہ کو جمع کر کر کے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، بلکہ بعض لوگ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ویل لکل ہمزہ، اس کے بعد فرمایا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جو مال جمع کر کر کے رکھتا ہے، گنتا رہتا ہے کم نہ ہو جائے کم نہ ہو جائے، اور سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا میں رکھے گا، نہیں۔ تو ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، تو اللہ، اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے، دیکھا کہ اب یہ مال میرے کسی کام کا نہیں ہے، اب فلاں جگہ پہ اتنا خرچ کر دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، تو اللہ رب العزت بندے کی اس کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من قبل ان یاتی احدکم الموت، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ، ہماری راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور انسان کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی، فاصدق واکم من الصالحین، تاکہ میں بھی تیری راہ میں صدقہ کر لیتا، تیری راہ میں مال خرچ کر لیتا، نیکیاں کما لیتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، لیکن موت کا وقت مقرر ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا ایو صدقۃ اعظم، سب سے زیادہ عظیم صدقہ کون سا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقْ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، سب سے افضل صدقہ، سب سے افضل مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع وہ ہے کہ جب آپ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، کما رہے ہوں، آپ کے دل میں مال کی محبت بھی ہو، مال کی محبت بھی ہو، اور اس وقت آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تصدق وانت صحیح شحیح، تخشى الفقر، فقیری کا ڈر بھی ہو آپ کو، وتامل الغنا، اور غنی ہونے کی امید بھی ہو، ولا تمہل، اور مال کا خرچ کرنا اس کو ڈیلے نہ کرو، لیٹ نہ کرو، حتی اذا بلغت الحلقوم، حتیٰ کہ جب نزع کا وقت طاری ہوا اور موت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی، تو اس وقت انسان کہے قلتا لفلان کذا ولفلان کذا، اتنا مال فلاں کو دے دو، مسجد میں لگا دو، مدرسے میں لگا دو، فلاں کو لگا دو، تو آپ نے فرمایا وقد قان لفلان، اب یہ تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ مال تیرا نہیں ہے، اب ان کا ہو گیا جن کا ہے، تیرے وارثوں کو ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت انسان کو جب مال عطا کرتا ہے، اس مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی حق رکھے ہیں۔ ایک وہ حق ہے جو واجب ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، کہ جس کے پاس مال ہے اور اس مال نصاب کو پہنچتا ہے، اور نصاب کو مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس جب سے 150 دینار اس کے اکاؤنٹ میں اس کی سیونگ ہونا شروع ہو گئی، بچت شروع ہو گئی، 150 دینار جب اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ پھر وہاں سے اس کا سال شروع ہوگا، اور سال ختم ہونے تک جتنے پیسے اس کے ساتھ ایڈ ہوتے جائیں گے سب کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی 2.5% کے حساب سے۔ اور دوسری قسم ہے، وہ ہے نفلی طور پر مال خرچ کرنا۔ یہ نفلی طور پر جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک ہے عمومی صدقہ، عمومی طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ اس کی اجر و ثواب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ،
اس دانے کی سی مثال ہے۔ دیکھیے اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے، اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں ہم پر، کہ جو لوگ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے۔ ایک دانہ گندم کا زمین میں کاشت کیا، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کو کاشت کرنے کے ساتھ 7 قسم کی شاخیں برآمد ہوئیں، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر قسم کی ڈالی یا شاخ پر ایک سٹہ اور بالی لگی، اور ہر بالی اور سٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 دانے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس قدر اس کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں 1 دینار، 1 درہم، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 700 تک اس کو ثواب عطا کرتے ہیں، 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں پہلے ذکر کیا الی 700 ضعف۔ تو یہ اتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ پھر اس کے لیے کوئی قید نہیں کہ کوئی کتنا مال خرچ کرے گا تو اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب لوگ خوش ہو جائیں یہ حدیث پاک سن کر کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، ایک دفعہ ایک آدمی کا 1 درہم اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کیف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت مال دیا جس کے مال کا شمار و کتار نہیں، مال کے لیے اپیل کی گئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اس نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے اس کا بھی اس کو اجر و ثواب 700 گنا تک اس کی نیت کے مطابق بڑھا دیا۔ اور ایک آدمی کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے، اس کی کمائی اور اس کی پونجی، اس نے 1 درہم اپنے خرچے کے لیے رکھ لیا اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، گویا کہ اس نے اپنی آدھی پراپرٹی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ تو فرمایا اس کا یہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ اس لیے جتنا بھی کسی سے ہو سکے یہ عادت بنائیے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، مال میں برکت کے لیے، مال میں اضافے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو صدقہ کر کے، اگرچہ آدھی کھجور ہی آپ کو میسر ہو تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اس لیے ایک قسم یہ ہے عمومی صدقات، اور دوسری قسم ہے صدقہ جاریہ، اور یہ صدقہ جاریہ یہ افضل ترین صدقہ ہے، اس لیے کہ انسان جب یہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ جاریہ کا معنی یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صدقہ جاریہ کی تعریف پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، 3 چیزوں کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو کرتا ہے۔ اور صدقہ جاریہ کیا ہے، اس کی اقسام اگلے یہ حدیث کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو جاری رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا، قبر کے اندر بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرا او علم ينتفع بہ، یا کسی کو علم سکھایا اور اس علم سے وہ فائدہ اٹھاتا رہا، دین کا علم سکھایا، دنیاوی طور پر کسی کو ہنر سکھا دیا اپنی کمائی روزی کمانے کے لیے، جو بھی اچھا کام کسی نے کیا، سکھایا کسی کو، اس کا اجر و ثواب جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ ایک حافظ قرآن، قاری قرآن ہے، ایک بچے کو حفظ کروا دیتے ہیں، وہ بچہ آگے پڑھاتا ہے، قاری صاحب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں،
یہ سلسلہ تعلیم کا جاری رہتا ہے تو ان کو قبر کے اندر بھی ثواب ملتا رہتا ہے، قبر کے اندر بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو تیسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، دنیا سے جاتے ہوئے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں جو نمازوں کے پابند ہوں، دعائیں کریں ہمارے لیے، مرنے کے بعد قبر کے اندر اولاد کی نیکی، اولاد کی دعائیں، ان کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے قبر کے اندر عالم برزخ میں اس کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں، اس کو سہولیات دی جا رہی ہیں، تو وہ حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کس لیے میرے اعمال کا سلسلہ اور میرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو اسے کہا جاتا ہے لاستغفار ولدک لک من بعدک، لاستغفار ولدک لک من بعدک، اس لیے کہ تیری نیک اولاد تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے، اور یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، مومن کو مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی جن نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، یہ صدقہ جاریہ کی تشریح ہے، جن نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے ان میں سے آپ نے فرمایا پہلی چیز فرمایا علما نشرہ، وہ علم جو اس نے نشر کیا، علم پڑھایا، علم کی لوگوں کے لیے فائدہ مند دینی کتابیں ان کو طباعت کروا کے چھپوا کر ان کو تقسیم کیا، لوگوں کے اندر علم پھیلایا، لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ جب تک آپ کا شاگرد پڑھاتا رہے گا، آپ نے کتابیں چھپوا کر تقسیم کی، جب تک وہ پڑھی پڑھاتی جاتی رہیں گی، اس وقت تک انسان کو قبر کے اندر مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملے گا اس کا۔ اور فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد مرنے کے بعد نیکیاں کرے گی، اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، جب تک دعا کرتے رہیں گے ان کو قبر کے اندر فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیسی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت کیجئے، دینی تربیت۔ جو اولاد نمازوں کی پابند ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کرے گی، نیکیاں کرے گی، والدین کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور ان کے لیے دعا کرے گی، اللہ ان کی مغفرت اور بخشش کرے گا۔ اور جو اولاد نمازیں نہیں پڑھے گی، اپنے لیے دعا نہیں کرے گی، وہ ہمارے لیے دعا کیا کرے گی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اور کوئی آدمی مصحف اس نے کسی کے لیے چھوڑ کر گیا، قرآن پاک تلاوت کرتا تھا وہ گھر میں چھوڑ کر گیا، قرآن پاک لے کر مسجد میں رکھ دیے، مدرسے کو طلبہ کو لے کر دے دیے، جب تک اس قرآن، اور علماء نے کہا کہ اسی کے ساتھ ملتی ہیں حدیث پاک کی کتابیں، حدیث پاک کی کتابیں، وہ طالب علموں کو خرید کر دیتا ہے، کسی مدرسے کو خرید کر دیتا ہے، جب تک اس قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی رہیں گی، تو انسان کو قبر کے اندر بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا او مسجدن بناہ، مسجد بنانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو مسجد تعمیر کروا دی۔ او بیتا لابن السبیل بناہ، یا مسافروں کے لیے کوئی گھر بنا دیا، سرائے بنا دی جہاں مسافر آرام کر سکیں، اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر کھدوا دی، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا کسی فقیر فیملی کو جن کے پاس پانی کا انتظام نہیں تھا، کسی ایسی جگہ پہ ٹیوب ویل لگوا دیا جہاں سے عام لوگ استفادہ کریں، تو اس کا مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ استفادہ کریں گے اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا او صدقۃ اخرج من مالہ فی صحتہ و حیاتہ تلحقہ من بعد موتہ، اور وہ صدقہ جو صحت و عافیت کے حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔